پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا کہاں سے کہاں تمہیں لے کر آیا ہے، اور پھر لے کر ہی نہیں آیا، تمہیں اپنے شیطان سے بھی انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. تمہیں ہر طرح نہ صرف تمہیں نعمتوں سے نوازا، تمہیں اپنے دشمن سے بھی آگاہ کر دیا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے تمہارے لیے سامان فراہم کر دیا، پھر بھی تم اس ڈینائل میں ہو. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد، اب جو ہماری آج کی آیا ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو یہاں پہ پہلی دفعہ رحمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کسی نام سے پکارا ہے. آلدو پہلے بھی آیا ہے رب لفظ ربکما میں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ایک آیت کے سٹارٹ میں جیسے الرحمن تھا اسی طرح رب. تو یہ جو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کسی نام سے پکارا ہے، اس کی یعنی سپریٹ آیا میں اس کی اہمیت کیا ہے دوسری آیت کے لیے؟ یعنی یہ کس چیز کے لیے سٹیج سیٹ کر رہا ہے خود کو رب پکارنا؟ الرب کے مفہوم کو دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں مختصر طور پہ. الرب هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم. رب مالک کو کہتے ہیں جو آپ کی تربیت کی ذمہ داری لے، یعنی آپ کی نشو و نما کی اور آپ کے پروان چڑھنے کی ذمہ داری لے، اس کو بھی رب کہتے ہیں. جو آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اس کو بھی رب کہتے ہیں. القیم، جو آپ کو مینٹین کرے، یعنی آپ کو خراب نہ ہونے دے، جیسے کوئی گھر کو مینٹین کر رہا ہے یا کسی جانور کو مینٹین کر رہا ہے، گاڑی کو مینٹین کر رہا ہے، وہ بھی اس کا رب ہے. تو یہ تمام مفاہیم ہیں رب کے. اور پھر اس کے اوپر کیونکہ پہلی اور ایک اور مفہوم اس کا یہ ہے مالک ہونے کے مزید السید، جس کی اتھارٹی ہے، جس کا اقتدار ہے پورا کسی کے اوپر. فرض کریں میرے پاس ایک گاڑی ہے، میری ملکیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا پورا اقتدار اس کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کہتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے اس کی انسپیکشن کراؤ، اس پہ لائسنس لگاؤ، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو. تو میں جو چاہوں نہیں کر سکتا گاڑی کے ساتھ، اس میں لمٹس ہیں. میرا گھر ہے، میری اونرشپ ہے، لیکن میں گھر پہ کسی نہ کسی طرح کی ایکسٹینشن نہیں بنا سکتا یا کوئی دیوار نہیں گرا سکتا، مجھے اپروول لینا پڑتا ہے. ایسے ہی نہیں آپ کام کر سکتے. آپ مالک تو ہیں لیکن آپ سید نہیں ہیں. سید کسی حد تک حکومت ہے یا ڈسٹرکٹ ہے یا میونسپیلٹی ہے، اس طرح کی چیز ہے، رائٹ؟ تو ایک لمٹس ہوتی ہیں، لیکن رب میں لمٹس نہیں ہوتی. آپ کی اونرشپ بھی ہے، آپ کی ملکیت بھی ہے، اور پورا اقتدار آپ کا ہے. آپ جو چاہیں کریں اس کے ساتھ، اور اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. منعم، مربی، منعم، قیم، یہ تمام اچھائیوں کی طرف اشارہ ہے. تو رب میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا اشارہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی اشارہ ہے، اور دونوں کو کمبائن کیا جا رہا ہے اب. تو رب اصل میں زیادہ شامل نام ہے اللہ تعالیٰ کا الرحمن سے. الرحمن خاص ہے اور الرب زیادہ عام ہے، لیکن الرب کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے، اور رحمت کے کچھ پہلو شامل ہیں. المنعم والمربی، المنعم، القیم، یہ رحمت ہی کے پہلو ہیں جو اس میں شامل ہیں، لیکن ایک مزید ایکسٹینشن ہے اس لفظ کے اندر. اس کا اشارہ یہاں المشرقین المغربین سے ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اصل میں مشرق اور مغرب ظرف ہیں عربی میں، جو جگہ کے لیے بھی اور وقت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو مغرب جو ہے وہ ایک ڈائریکشن بھی ہے. سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو مغرب کہتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت کو بھی مغرب کہتے ہیں. اب یونیورس جو ہے، جو کائنات ہے، اس کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ ٹائم اینڈ اسپیس. دو ڈیمینشنز ہیں پرائمریلی، ٹائم اینڈ اسپیس. اس کے اوپر تو ٹائم اور اسپیس دونوں کور ہو گئے ان دو الفاظ میں. مغرب ٹائمز بھی ہیں، مغرب اسپیس بھی ہے. مشرق ٹائم بھی ہے، مشرق اسپیس بھی ہے. اور جب آپ ٹائم اور اسپیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ بچا نہیں، کچھ رہا نہیں. اب آپ نے پوری طرح شمولیت کر دی. اگر فرض کریں میں کسی چیز کا مالک ہوں، میں اس کتاب کا مالک ہوں، تو میری ملکیت اس کے اوپر، اس اسپیس کے اوپر میری ملکیت ہے، لیکن میری اپنی لمیٹیشن ہے ٹائم کی. کب تک زندہ رہوں گا یا کب تک یہ میری ملکیت میں رہے گی، رائٹ؟ تو اگر آپ کے پاس مٹیریل اونرشپ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم لیس اونرشپ ہے. ٹائم کی لمٹ آ جاتی ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے اپنی ربوبیت اور اپنا اقتدار اور اپنی نعمت کو لامحدود کر دیا ہے المشرقین المغربین کے ذریعے سے، ٹائم اور اسپیس دونوں کو کور کر کے، تاکہ کوئی نہ سوچے کہ
کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار سے باہر نکل سکتا ہوں، یا کسی بھی جگہ جا کر میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے بارڈر سے باہر ہوں. جیسے کوئی حکومت ہے یا کوئی بادشاہ ہے اور کوئی مجرم ہے اس بادشاہت میں، وہ کہے کہ اگر میں حدود سے گزر جاؤں تو میں اس کی جورسڈکشن سے باہر ہوں گا، رائٹ. یا اگر میں تھوڑا انتظار کر لوں، بادشاہ بوڑھا ہے مر جائے گا تو شاید حکومت بدلے گی تو میرے اوپر مسئلہ نہیں آئے گا. تو یا تو وہ ٹائم کے ذریعے سے بچ جائے گا یا اسپیس کے ذریعے سے بچ جائے گا، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ربوبیت یہاں بتائی ہے، نہ کسی ٹائم پہ تم اس ربوبیت سے نکلو گے، نہ کسی اسپیس سے نکلو گے، رائٹ. ابھی بھی تم اس کی ربوبیت میں ہو، قیامت کے دن بھی ہوگے. آگے اس بات کو مزید واضح کر دیا جائے گا جب کہا جائے گا جہاں بچ کے جا سکتے ہو چلے جاؤ، رائٹ. جہاں نکل سکتے ہو نکل جاؤ، جب یا معشر الجنی والانسی والی بات آئے گی. اسی کو اصل میں وہاں فردر ری انفورس کیا جا رہا ہے. پھر اب تھوڑی سی المشرقین اور المغربین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر کہا ہے رب المشارق والمغارب، دوسری طرف کہا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. تو مشرق اور مغرب واحد کے صیغے میں، مشارق اور مغارب جمع کے صیغے میں، اور پھر یہاں پہ تثنیہ دو کے صیغے میں، یعنی دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک. مشرق اصل میں دن کے شروع کو بھی کہتے ہیں، مغرب دن کے آخر کو بھی کہتے ہیں. تو شروعات اور نہایت کی طرف اشارہ ہے، شروع اور آخر. ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے شروع ہونے کی بات کی تھی اور جن کے شروع ہونے کی بات کی تھی. خلق الانسان من صلصال، اس کی شروعات. خلق الجان من مارج من نار، جن کی شروعات. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر شروعات کا اور ہر آخر کا، دونوں جن کے، اور جن کی مشرق اور جن کی مغرب، اور انسان کی مشرق اور انسان کی مغرب، اس سب کا وہی رب ہے. یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا رب وہی ہے. جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی وہ اس کی مشرق ہے، جہاں یہ کہانی ختم ہوگی وہ اس کی مغرب ہے، اور ان دونوں کی مشرق اور مغرب کا وہ مالک ہے. تو یہ ٹائم کے ذریعے سے بات آ گئی. اب دوسری ہے اسپیس کے ذریعے سے بات. جنات کی ایکسیس جو ہے نا کائنات کی، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. ان کی دنیا کچھ اور ہے، ان کا نقطہ نظر، ان کا زاویہ کچھ اور ہے. یعنی کہ ان کے لیے ٹائم اور اسپیس، ان کا مشرق مغرب کچھ اور چیز ہے، اور ہماری مشرق مغرب کچھ اور چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم دونوں کی ڈیمینشنز کو میں نے، تم دونوں کے نقطہ نظر کو احاطہ کیا ہوا ہے. انسان کی مشرق مغرب ایک ہو گئے، جن کی مشرق مغرب دوسرے ہو گئے، دونوں کو پکڑا ہوا ہے، رب المشرقین و رب المغربین. پھر ادبی اعتبار سے یہاں پر اور تسلسلات بھی ہیں، اور کنیکشنز بھی ہیں، تناسبات ہیں. پہلے سیزنز کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ سیزنز کی طرف براہ راست اشارہ نہیں تھا، غیر انڈائریکٹ طریقے سے اشارہ کیا گیا تھا. پھلوں کی بات کر کے، کھیتی کی بات کر کے. یہ کھیت سارے سال نہیں چلتا، سیزن آتا ہے اس کا. سال کے دوران جو کسان ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اچھی طرح کہ سورج نکلتا ہے، لیکن سورج ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا. سیزن بدلتا ہے تو سولر سولسٹس ہوتی ہے، سورج کے مشرق کی جگہ بدلتی ہے اور پھر واپس اپنی جگہ کو جاتی ہے. اسی طرح مغرب بھی دو ایک رینج تک پہنچتا ہے، ایکسٹریم تک، پھر واپس اس رینج تک پہنچ جاتا ہے. المشرقین المغربین کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سیزنز کا بھی احاطہ کر لیا. یعنی وہ ہر وقت، ہر سیزن میں رب ہے تمہارا، رب المشرقینی و رب المغربینی. پھر مشرق اور مغرب کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق ایک طرح سے چاند کے ساتھ بھی ہے. مغرب ہوتی ہے تو چاند نظر آتا ہے، مشرق ہوتی ہے تو سورج نظر آتا ہے، رائٹ. تو وہاں جب پہلے کہا تھا الشمس والقمر بحسبان، اس کا بھی یہاں پر ایک دوبارہ اس کی ایک گونج آ گئی، اس کا ایک ایکو آ گیا یہاں پر کہ چاند اور ستارے تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے لیے مشرق اور مغرب کا اہتمام کر رہے ہیں، تم دونوں کے لیے، رائٹ. تو رب المشرقینی و رب المغربین. یہ کچھ فوائد ہیں اس بڑی پیاری آیت کے، جس کا اب کیونکہ یہاں جن اور انسان دونوں کا ذکر ہے تو دونوں کی الگ الگ حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، مشرقین اور مغربین یوز کر کے. ہاں، مشرقین اور مغربین یوز کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توقعات انسان سے اور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توقعات جنات سے اور ہیں. اس لیے کیونکہ ان کی مشرق اور مغرب کچھ اور ہے اور ہماری مشرق اور مغرب کچھ اور ہے. ہمارے لیے فار ایگزامپل 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کا کس سے تعلق ہے؟ سورج کے ساتھ. اب کوئی جن چاند پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی جن کسی اور جوپیٹر پہ جا کے ہینگ آؤٹ کر رہا ہے، کہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہاں جا رہا ہے، رائٹ. تو وہاں پر سورج کی ایکسیس تو ہے نہیں اس کو، بالکل. تو اس کی مشرق مغرب کچھ اور ہی چیز ہے، میری مشرق مغرب کچھ اور چیز ہے. میری مشرق مغرب کا تعلق صرف سورج سے ہے، اس کی مشرق مغرب کا تعلق شاید کسی اور چیز کے ساتھ ہو، ہمیں کیا معلوم. تو اللہ ان سے جو توقعات ہیں اس کو وہ جانتا ہے، اور ہم سے جو توقعات ہیں ان کو وہ جانتا ہے. اور ایک طرح سے ان میں ایک علیحدگی ہے.
اب علیحدگی کی بات سے ہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے بات. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے تمہاری توقعات کو، تمہاری دنیاؤں کو الگ رکھا، کیونکہ تمہاری مخلوق الگ ہے تو تمہارے لیے جو ہدایت ہے وہ بھی الگ ہے ایک طرح سے. پھر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہی اگلی آیت ہے نا، بالکل، کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں آ کر ملتے ہیں، کلیش ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک دیکھی یا اندیکھی حائل ہے، برزخ. برزخ کہتے ہیں ایسی دیوار کو یا ایسی سیپریشن کو جو نظر آئے یا نظر نہ آئے. تو اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک طرح سے تو یہ ہے کہ فرض کریں کوئی لینڈ میس ہے، کوئی کانٹیننٹ ہے، اس کے اس طرف ایک اوشن ہے، دوسری طرف دوسرا اوشن ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، وہ تو برزخ ہو گیا اس کا. وہ اس کا برزخ ہو گیا. نیچے سے انڈر دا سرفیس شاید وہ مل رہے ہوں، یا اراؤنڈ وہ مل رہے ہوں، یا واٹرز کے دوسرے انڈائریکٹ واٹرز کے ذریعے ان کا کلیش ہو رہا ہو، لیکن درمیان میں ایک برزخ بھی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو مختلف ٹیمپریچرز کے پانی، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہے، جب میں گیا تھا کیپ ٹاؤن تو وہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو اوشنز ہیں، اٹلانٹک اوشن ہے، دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا تھا، جو آپس میں کلیش ہو رہے ہیں. ان کا کلر مختلف ہے، ان کے اندر اسپیشیز مختلف ہیں، ان کے ٹیمپریچرز مختلف ہیں، اور جو مچھلی یہاں ملتی ہے وہ وہاں نہیں ملتی، لیکن وہ آپس میں ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، انویزیبل سی، بلکہ ویزیبل سی، وہ آپس میں آ کے ملتے ہیں. یہاں سے ذرا سبز لگ رہا ہے، یہاں زیادہ نیلا لگ رہا ہے پانی، بالکل، رائٹ. تو یہ ایک طرح سے تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، لیکن اس سائنٹیفک حقیقت کا یہاں ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں البحرین، جیسے سورۃ الکہف میں اللہ نے اشارہ کیا تھا مجمع البحرین کی جو بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر کے قصے میں، وہاں بھی ایک ادبی اشارہ تھا، ایک بڑا پیارا اور بہت باریک اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ایک علم وحی کا ہے جو نبیوں کو آتا ہے، اور ایک علم وحی کا ہے جو ایک اور مخلوق کو آتا ہے، اس کے قواعد کچھ اور ہیں. نبی کو جو وحی آتی ہے اس میں قتل غلط ہے، اس میں کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا غلط ہے، اس میں کام کر کے اس کی کمپنسیشن لینا، اجرت لینا جائز ہے. اور جو وحی خضر کو آ رہی ہے، یا خضر جس کو ہم اردو میں خضر کہہ دیتے ہیں، ان کو جو وحی آ رہی ہے اس میں انہوں نے ایک بچے کا قتل بھی کیا، ایک کشتی خراب بھی کی، کام بھی کیا، اجرت بھی نہیں لی، کوئی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ جو ہدایت ان کے پاس ہے، جس سمندر سے وہ پی رہے ہیں، جس سمندر میں وہ تیر رہے ہیں، وہ تو کچھ اور ہے، اور یہ کسی اور ہی سمندر کی بات ہو رہی ہے. یہ دو مختلف دنیائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس کا جو امر ہے وہ صرف ہماری وحی تک محدود نہیں ہے، اس کے اور اوامر بھی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جس طرح یہاں تک کہ کوئی نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو اللہ کا، موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نہیں سمجھ سک رہے تھے، رائٹ. تو ایک فلسفی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، کہاں جا کر ملے؟ جہاں دو سمندر آ کر ملتے ہیں. اسی طرح جنات کی دنیا اور انسان کی دنیا، اصل میں یہ دو مختلف دنیائیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں کلیش بھی ہوتا ہے، انٹریکشن بھی ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک ہوتی ہے. اصل میں ایک بیریئر ہے دونوں کے درمیان. اسی لیے ہمیں جنات اس جگہ چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، اسی لیے ہم ان کے ساتھ وہ وسوسہ ہمیں کرتے ہیں، ہم ان کو دور بھی کر دیتے ہیں، رائٹ. وہ ہو سکتا ہے ان کے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لیں، یہ بھی ممکن ہے. بالکل. تو کسی حد تک انٹریکشن ہے، لیکن برزخ بھی ہے، یعنی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی بنائی. مشرق اور مغرب آپس میں ایک اپوزٹس ہیں، لیکن جیسے جیسے سورج بڑھتا ہے مشرق مغرب کی طرف آ رہا ہے، مغرب مشرق کی طرف آ رہا ہے، یعنی ایک طرح سے تو ان کا آپس میں ملاؤ ہے، دوسری طرف ان کی آپس میں ایک سیپریشن بھی ہے. تو یہ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہاں پر، جس سے ہمیں اللہ کی بہت ساری مخلوقات سمجھ میں آئیں گی، جن کو آپس میں ایک طرف سے تو وہ متضاد ہیں، دوسری طرف ان کا آپس میں کچھ ملاپ بھی ہے، سمندر کی طرح اور انسان اور جن کی طرح اور مشرق اور مغرب کی طرح. رائٹ. استاد یہاں پہ آپ نے لمٹ کا ذکر کیا، پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کا ذکر کیا کہ وہ اونرشپ کا ذکر کیا اس سب کا. تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس سے پچھلی آیتیں جو تھیں الرحمن کے بعد جو آئے تھیں، وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا وہ کر رہے تھے، احساس دلا رہے تھے ان آیتوں میں، کیونکہ وہ بار بار نا نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا. تو اب جیسے جیسے ہم نیچے آتے جا رہے ہیں رب کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی یعنی جو اون کر رہے ہیں، یعنی اس کی پاور کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہیں. تو شاید
پہلے انٹیمیسی تھی یعنی قربت تھی، اب اونرشپ آ گئی ہے. تو اس سے پہلے انٹیمیسی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے ریوارڈس کا وہ کریں، شکر ادا کریں. تو اب جو اس کے بعد آ رہی ہے اونرشپ ہے، پاور ہے، تو آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہو جائیں. یعنی اگر آپ تکذیب کرو گے یعنی وہ اکاؤنٹیبلٹی آپ نہیں کر رہے ہو. یا آپ اس وقت جو نعمتیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں اس کی تکذیب کر رہے ہو، رائٹ؟ یعنی اس ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی عنایتیں کی ہیں اس کا آپ انکار کر رہے ہو، اور کتنی عظیم نعمتیں تمہارے لیے فیسیلیٹیٹ کی ہیں اس کا تمہیں انکار ہے. لیکن اب ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں سامنے. بالکل. المشرقین المغربین، اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں. اور اب تمہیں اللہ کی عظیم طاقتوں کا انکار ہے. بالکل. اور پھر جب کسی کی طاقت کا انکار ہو تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچے کہ اس کی وہ طاقت میرے اوپر کبھی اپلائی نہیں ہوگی، مطلب ریبیلیس بن جاتا. ہاں، ریبیلیس بن جاتا ہے. اور یہ بہت اچھی ٹرانزیشن ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد، اس پورے سیکشن کے بعد قیامت میں اب دکھاؤ کس کے پاس طاقت ہے. فنا کے بعد یہاں پر یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ یہاں ربوبیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بار بار دکھائی ہے، اور اپنی جو معنی تھے رب کے وہ اب زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت سمندروں کی دکھا دی، رائٹ؟ اب سمندروں کے اوپر دکھا دی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کیونکہ انسان کا سمندر کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سمندر جب غصے میں آ جاتا ہے، ان لما طغى الماء، جب ایک دفعہ سونامی آ جائے یا پانی بڑھ جائے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل. آپ کے پاس کوئی بھی ملٹری ہو، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، کوئی بھی ایڈوانسمنٹس ہوں، آپ نے سٹی ایویکویٹ کرنی ہے، آپ نے جانا ہے. کوئی برزخ آپ کھڑی نہیں کر سکتے جو اس سمندر کو روک سکے. اس سے انسان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا کو ماننے والا ہو نہ ہو، اس کو اتنا پتہ ہے کہ جب سمندر غصے میں آ جائے، جب سمندر حد کراس کر لے تو انسان بالکل عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سب سے پاور، یعنی دنیا اس پلانٹ کا 70% تو پانی ہے، رائٹ؟ اور ہم اس پانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. اگر وہ ایک کیٹاکلزم ہو جائے اور پانی کی لیولز اوپر ہو جائیں تو انسانیت تو ختم، کہانی ختم یہ ساری، رائٹ؟ اور تعالیٰ اس سب سے جو طاقتور مشین ہے اس دنیا کی، جو سب سے طاقتور بیسٹ ہے اس دنیا کا، اس کو ٹیم کیے ہوئے ہے، وہاں سے بات شروع کر رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب یہ اتنی خطرناک چیز، اور اتنی خطرناک چیز ہونے کے باوجود یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں پانیوں سے، دو مختلف پانیوں سے تم جا کر یہ موتی نکالتے ہو، چھوٹے موتی نکالتے ہو، بڑے موتی نکالتے ہو. اتنی تمہیں صلاحیت دے دی کہ تم اس پانی کے اندر جاؤ اور اس میں سے اپنا رزق نکالو. یہ بھی، اور یخرج کو مختصر سے الفاظ میں سمجھ لیں، 3 اس کی قراءات ہیں. ایک ہے کہ موتی نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے موتیوں کو نکلنا خود ہی، یعنی موتی انتظار میں ہے کہ وہ نکلے تمہارے لیے. بالکل. پھر ہے یخرج منہما اللؤلؤ، اللہ نکالتا ہے انہیں، یعنی وہ نکلنے والے نہیں تھے، اللہ نے ان کو اوپر کر دیا کیونکہ وہ بہت ڈیپ سیز میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا میننگ ہے یخرج منہ، یعنی انسان نکالے جاتے ہیں، یعنی انسان جاتے ہیں اور نکالتے ہیں. تو اور ان تینوں میں آف کورس ایک اشارہ اس کی طرف ہے کہ انسان سمندر میں سفر کرتا ہے. آپ بیچ پہ کھڑے ہو کے موتی نہیں نکال سکتے، آپ کو کشتی میں جا کے جانا پڑے گا آگے، اور پھر ڈائیونگ کرنی پڑے گی، اور پھر آپ کو نکالنا پڑے گا، رائٹ؟ تو اب یہاں سی ٹریول کی طرف بھی اشارہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اور پھر کیونکہ اب اس کی طرف اشارہ ہو ہی گیا ہے تو اگلی لاجیکل بات کیا ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ، اسی کی اونرشپ میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں چلنے والیاں، موو کرنے والیاں، الجوار. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کشتی چلتی ہے تو جو کرنٹس ہیں اوشن کے، اس کے خلاف نہیں چلتی. یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی جو ہواؤں کا جو پیٹرن ہے اس کے خلاف نہیں چل سکتی. جو آپ کے ٹریول راؤٹس ہوتے ہیں وہ ونڈ کو اکاؤنٹ کر کے بنتے ہیں. اسی طرح جو سی ٹریول ہے، سی کے کچھ خاص کرنٹس ہیں، آپ انہی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف نہیں جا سکتے. پانی اصل میں ہم کسی بھی سمت میں جانا چاہے نہیں جا سکتے، پانی کی پری ڈیٹرمنٹ
پیتھس ہیں اس سے آپ کو کنفارم کرنا پڑے گا. بالکل. اور اب آپ جا رہے ہیں, فرض کریں آپ کا کوئی ایئر کرافٹ کیریئر ہے یا کوئی اتنا بڑا کنٹینر شپ ہے, جو بڑے بڑے بارجز ہوتے ہیں آج کل, رائٹ, وہ اب نکل رہے ہیں. اب وہ ڈاک پہ کھڑا تو اتنا بڑا وہ ویسل ہے, اتنی بڑی کشتی ہے وہ, یعنی وہ پورے نیبرہڈ سے بڑی وہ ایک کشتی ہے, پورے شہر ہوتے ہیں, پورے شہر تقریباً. اب وہ پانی میں نکل گیا, اب وہ پانی کے درمیان میں ہے. جو وہ پانی کے درمیان میں ہے نا, تو اس میں اور ایک تنکی بچوں کے کھلونے کی جو ایک کشتی ہوتی ہے نا, اس میں کوئی فرق نہیں رہا. بالکل. وہ اب تک پورا کا پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی سیلر جو ہے نا, میں ایک نیوی جنرل سے بات کر رہا تھا, ریٹائرڈ نیوی جنرل سے, اس بارے میں, اس آیت کے بارے میں. میں نے ان سے پوچھا کہ جب جو سیلر ہوتا ہے وہ بالکل اوشن کے درمیان میں ہوتا ہے اور باہر پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ہم پورا کئی مہینے اگر وہ ہوگا نا سی پہ, جب بھی پانی کو دیکھے گا وہ سوچے گا کب اٹھے گا اور ہم گئے. یعنی اس کو اپنی موت کا احساس ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں گاڈ اسپیڈ جب سیل کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اب وہ جب نکل گئے باہر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہ الجوار, تو اس کا تو تمہیں بھی انکار نہیں ہے. اس وقت تو تمہیں پتہ ہے کہ میری ہی اونرشپ ہے, شپ کا کیپٹن میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے. المنشآت جو اٹھی ہوئی ہیں, اب وہ اٹھی ہوئی کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی ایک بہت سٹل باریک اشارہ ہے. المنشآت اصل میں جب وہ زمین کے قریب پہنچتی ہیں نا کشتیاں, تو پھر کسی کو دور سے نظر آتی ہے اٹھی ہوئی چیز. جب وہ سمندر کے درمیان میں ہے, کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. المنشآت کا لفظ اسی وقت اپلائی ہوتا ہے جب کوئی لینڈ پر ہے اور وہ دور سے دوربین سے یا دیکھ رہا ہے, اے یہ پہاڑ ہے, او آ گئے پہنچ گئے, رائٹ. اب وہ جب پہنچتے ہیں تو کشتیوں پہ عام طور پر جھنڈے ہوتے ہیں, اور اعلام کا لفظ پہاڑیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, پہاڑوں کے لیے بھی, اور علم جھنڈوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور پہاڑ اصل میں جو ہے وہ کسی بھی ملک کی علامات میں سے, سوسائٹیز میں پہاڑوں کی عبادت بھی کی جاتی تھی. پہاڑوں کو اپنے ملک کی شان بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے پہاڑ ہیں, ہماری وادیاں ہیں, ایکسیٹرا. تو ایک طرح سے جو ملک کے سمبلز ہوتے ہیں نا, ان میں سے سب سے بڑا سمبل جو ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے. جب کوئی شپ لینڈ کرتی ہے کسی اور جگہ سے آ کر, تو وہ اس طرح سے کہ ہمارے ملک نے یہاں کر لینڈ کیا ہے. اور شپس کے ذریعے سے جو بڑی شپس ہوتی تھیں وہ انویژنس کے لیے بھی ہوتی تھیں, وہ اپنا جھنڈا آ کے گاڑتی تھیں کہیں آ کر, رائٹ. تو یہاں پر اشارہ ہے انسان کی ایکسپینشن کا. انسان نے جو سویلائزیشنز ہیں دنیا کی, انہوں نے کیسے ایکسپینڈ کیا ہے. رومن امپائر نے کیسے ایکسپینڈ کیا ہے, مونگلز نے کیسے ایکسپینڈ کیا ہے. جو بڑی سویلائزیشنز تھیں دنیا کی, جنہوں نے کانکر کیا ہے, بڑی فتوحات کی ہیں, بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں, وہ نیوی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس وقت جہاز تو تھے نہیں. تو لوگ بیچارے آئیلینڈ پہ کھڑے ہیں, یہ پہاڑ کہاں سے آئے؟ پہلے تو یہاں پہاڑ نہیں تھے, پتہ چلا کہ یہ اس طرح کے پہاڑ ہیں جو جیسے جھنڈے آ رہے ہوتے ہیں, جیسے پہاڑ بھی آ رہے ہیں لیکن جھنڈے بھی آ رہے ہیں. اعلام میں ایک طرح کی ڈویلٹی ہے ان الفاظ میں. تو حضرت نے اس طرح سے ہمیں یہ بات سکھائی کہ تم اصل میں بالکل پاورلیس ہو, تمہارے اندر کوئی قدرت صلاحیت ہے ہی نہیں, تم ڈوبے جاتے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنا دیا ان کشتیوں کے ذریعے سے. تم سمجھتے ہو کہ تم نے بڑی امپائر ایکسپینڈ کی ہے اور تم نے بڑی سلطنت بنائی ہے. تم کیا چیز ہو, اس سمندر میں تمہیں تنکوں کی طرح میں ڈبو دیتا. جس طرح موتی جوار, ہاں, جس طرح موتی نیچے ہے, اتنا سا موتی نیچے اور اتنی بڑی کشتی اوپر. بالکل. اور یہاں پہ جو ولہو ہے, شاید ولہ الجوار میں یہ ہے کہ کشتیاں بھی, یعنی وہ جو نالج انسان میں آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی آئی, جو کھڑے کر رہے ہو, یعنی کشتیاں جو بنا رہے ہو اس کا جو سارا پروسیس ہے, جو کمال. ہاں. اور پھر یہ بھی انسان سوچے نا کہ وہ کشتی پہ کھڑا ہے, اس نے غوطہ لگایا اور موتی نکالا, تو کم از کم اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ موتی تو اللہ کا بنایا ہوا خزانہ ہے. اللہ کہہ رہے نہیں, جو کشتی پہ, جس کشتی پہ تم کھڑے نا, وہ بھی میرا بنایا ہوا خزانہ ہے. لہ الجوار, بالکل تمہاری نہیں ہے کشتی, وہ بھی میری ہے. جو موتی نکالا ہے وہ بھی میرا ہے, اور جو جس کشتی پہ تم کھڑے ہو وہ بھی میری ہے. اور تمہاری جو ایبلٹی تھی, تمہاری جو صلاحیت تھی, ایک تو غوطہ لگانے کی کریٹیولی, اور ایک کشتی بنانے کی, وہ بھی میری ہی ہے, اور اس کو اتنا اونچا بنانے کی. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
اور پھر اس سے کیا ہوا، جیسے پہاڑ ایک سوسائٹی کا سمبل ہوتے تھے، کشتی کے ذریعے وہ سوسائٹی پھیلی اور اس نے اپنی نئی جگہ کو اپنا سمبل بنا لیا، نئی جگہ پہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے. اس لیے پورٹس پر آپ کے جھنڈے ہوتے ہیں، رائٹ، کیونکہ یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، رائٹ. استاد اس میں یعنی پچھلی آیتوں میں رحمان کے بعد وہ بہت قربت کا ایلیمنٹ ہے، تو اس میں ایک سنگل ہیومن کے بارے میں، خلق الانسان کے بعد یعنی اس کی سسٹیننس سب کچھ، وہ ساری کریشنز کی بات ہو رہی تھی، اس کے لیے نعمتوں کی بات ہو رہی. اب سویلائزیشن لیول پہ جو انسان یعنی انسانیت کی جو تخلیق ہے، صرف انسان کی نہیں، تو اس کے لیے اتنے بڑے لیول پہ بات ہوئی کہ اس کی سسٹیننس کے لیے میں نے یہ کیا ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں ایک سنگل یعنی انڈیویجول انسان کے لیے میں نے یہ کیا. اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں، اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ انسان ہیومن سویلائزیشن کے لیے جو فنڈامنٹلز ہیں، رائٹ، ایک تو ہے ایگریکلچر، دوسرا ہے ٹریول، رائٹ. ایگریکلچر کور ہو گیا تھا بالکل، اور اب ٹریول کور ہو رہا ہے، سی ٹریول کور ہو رہا ہے. اور ان دونوں کے بغیر آج ہیومینٹی رک جائے، ہم ایکسٹنکٹ ہو جائیں ان دونوں کے بغیر. اور یہ آج بھی جیو پالیٹکس میں کہاں سے واٹر ویز ہیں، یہ کس کے پانی ہیں، کہاں سے ٹریڈ گزر رہا ہے، کس کے پاس کراپ ہے، کس کے پاس ویٹ ہے، کس کے پاس رائس ہے، کس کے پاس گنا ہے، کیا ہے، اس کی بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس کے بنیاد پر بائیلیٹرل ٹاکس ہوتے ہیں. تمام دنیا کی پالیٹکس اور تمام دنیا کی اکنامکس اور کلچر یہاں تک ان دو چیزوں کی بنیاد پر چلتے ہیں، ان دو فنڈامنٹلز کی بنیاد پر. ہماری اتنی بڑی ڈپینڈنسی ان دونوں کے اوپر. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. اب تو پورے چینلز ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ میں آئی وانٹ ٹو بیٹ ڈیتھ. بلینئر جو ہیں اپنے آپ کو کرائیوجینک چیمبرز میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پرماننٹلی زندہ رہنا چاہتا ہوں. پھر وہ کچھ جو ہے اپنے آپ کو کیا نام ہے ٹیکنالوجیز ایکسپلور کر رہے ہیں، میں کسی طرح اپنی کانشنس کو کسی سرور پہ اپلوڈ کر دوں. اور یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ موت نہیں فیس کرنی. موت کیوں نہیں فیس کرنی؟ اللہ کو فیس نہیں کرنا. اللہ کو کیوں فیس نہیں کرنا؟ اس میٹنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. جس میٹنگ کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی، اس سے آپ کتنا اسکیپ کرنے کی کوشش کرو گے، رائٹ.